جی پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز اور میں ہوں پروگرام کی ہوسٹ عالیہ. ہم آج دو بہت ہی اہم مدوں پر بات کرنے والے ہیں. بہت اہم ٹاپکس ہیں. پاکستان کا معاملہ، اس میں ایران بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں ہم کیونکہ دو ٹاپکس ہیں تو دوسرا ٹاپک جو ہے وہ انڈیا اور افغانستان کے حوالے سے. تو آپ سمجھ لیں کہ ہم اس ریجن کی بات کریں سارے، جس میں پاکستان، ایران، انڈیا، افغانستان یہ سب ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہو اور جو اس طرح پہ گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر مقتدر خان، پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان صاحب جو ہیں، ہمیں اس کے اوپر بہت زبردست نالج فراہم کیا کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بھی آج ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو ویری مچ عالیہ جی فار انوائٹنگ می آن یور شو. اور آپ کے سننے والوں کو میرا سلام، نمستے، ست سری اکال، ونکم اور نمسکارم. جی ڈاکٹر صاحب، دو ٹاپکس جن پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں. سر پہلا یہ ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستان پر ایک پینلٹی ڈال دی گئی ہے $18 بلین. ہم تو 18 روپیز کسی کو نہیں دے سکتے سر، تو $18 بلین ہماری جیب سے کہاں سے برآمد ہوں گے اور ہم ان کو دیں گے؟ تو یہ گیس پائپ لائن کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ افغانستان کے لیے انڈیا نے اپنے بجٹ میں ایک بڑی اماؤنٹ رکھی ہے، اور جی وہ اماؤنٹ $25 ملین جو کہے جا رہے ہیں اس کو بڑا ویلکم کیا ہے طالبان نے. تو سر پہلے یہ بہت پرانا سر ایشو ہے. ہم تو پتہ نہیں کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن. اب انہوں نے یہ پینلٹی ڈال دی، تو ایسے وقت میں یہ ہونا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان یہ پے کرے گا؟ دیکھیے، انہوں نے وارننگ بھیجی ہے پاکستان کو کہ اگر 2024 تک پاکستان اپنے آبلیگیشنز نہیں پورے کرتا تو وہ $18 بلین ڈیمانڈ کریں گے ایز کمپنسیشن. تو یہ 1950 سے آئیڈیا چلے آ رہا ہے یہ پائپ لائن کا. اوریجنلی اس کا نام تھا پیس پائپ لائن، جو ایران سے پاکستان آئے گا. پھر 1990s میں انڈیا بھی شامل ہو گیا ڈسکشنز میں. سو دا پائپ لائن واز سپوز ٹو کم فرام ایران سے پاکستان سے انڈیا. پھر چائنا بھی انوالو ہو گیا، پھر بنگلہ دیش. تو اٹ واز گوئنگ ٹو بی اے میجر پائپ لائن پرووائڈنگ نیچرل گیس ان ساری کنٹریز کو. پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2008 میں جو انڈیا کی نیوکلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی امریکہ سے، تو انڈیا وڈریو، اور پھر بیسکلی پاکستانی ہی رہ گیا and they went ahead with the deal. تو بیسکلی یہ تھا کہ ایران کے ویسٹرن حصے سے وہ گیس لے کر پاکستان تک آئیں گے، بارڈر تک. تو وہ پائپ لائن وہاں تک وہ بنائیں گے. پھر پاکستان کے بارڈر سے پاکستان جہاں جہاں وہ گیس لے جانا چاہتا ہے وہاں تک کہ وہ پائپ لائن بنائے گا. تو ایران نے اپنے سائڈ کی کمپلیٹ کر لی ہے تقریباً پائپ لائن. پاکستان کے پاس میرے خیال سے ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہو. تو انہوں نے یہ ڈسکشن چلے جا رہا ہے. 2013 میں نواز شریف نے کہا تھا کہ اٹ ول بی ڈن، پھر 2014 میں اس کو ختم کر دیا، پھر ریوائیو کیا گیا، پھر 2019 میں ریوائیو کیا. تو آئی تھنک پاکستان کے لیے دس وڈ ہیو بین اے گریٹ بونس اگر یہ پائپ لائن بن جاتا. لیکن آئی ہیو اے فیلنگ کہ پاکستان از افریڈ آف US سینکشنز. تو ایران کہتا ہے کہ جو US سینکشنز ہے وہ ایلیگل ہے، اور جو پاکستان نے جو سگنیچر کیے ہیں، جو سائن کیے ہیں ایران کے ساتھ obbligations, those are valid, and therefore Pakistan is in violation of its commitments to Iran. اور میرے خیال سے the US سے ڈر کر، دیکھیے پیریوڈیکلی US کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا ایران پاکستان کو. تو وہ جب بھی جاتے ہیں میرے خیال سے امریکنز کے پاس لسٹ آف تھنگز ہے رکھے ہوئے، وہ پرانے فولڈر میں سے نکال کے اوکے یو کانٹ ڈو دس، یو کانٹ ڈو دس، بائی دا وے دا پائپ لائن وہ بھی نہیں کر سکتے آپ. تو یہ یہاں کہہ دیتے ہیں، اینڈ دین پھر آ کے تھوڑے دنوں کے بعد دین دے گو ٹو ایران اینڈ سے اوکے وی ول کنٹینیو ود دا پروجیکٹ. سو یہ سلسلہ چل رہا ہے. بٹ ایرانیئنز ہیو بلڈ دیٹ ٹریک. آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو، مطلب وہ کیا کریں گے وہ پائپ لائن کا کافی خرچہ تو ہوا ہے. So they are basically demanding compensation for the loss of, I think, business as well as cost of making the pipeline. اور انہوں نے کافی ٹائم دیا ہے. This is 2023 اپریل، 1 سال کا وقت دیا ہے انہوں نے پاکستان کو. تو I think if Pakistan starts building the pipeline then they may have some leeway. ورنہ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس جو فورن ایکسچینج کے پرابلمس چل رہے ہیں، وہ فورن ایکسچینج کا پرابلم آپ کو ریکرنٹ ہے. وہ
وہ پھر وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم پرابلم نیکسٹ ایئر ایٹ دا سیم ٹائم. اگر پاکستان مان لیں کہ گیٹس آؤٹ آف دا پرابلم ناؤ, یعنی وہ آئی ایم ایف سے پیسے لے کر, عرب ممالکوں سے مدد مانگ کر, چائنا سے مدد مانگ کر, بٹ اٹ ہیز ٹو پے بیک دی اوریجنل ڈیٹ. وہ اوریجنل ڈیٹ پیمنٹس کرنا ہوگا, مطلب کئی چیزیں کرنا, فارن امپورٹس کم, ایکسپورٹ زیادہ وغیرہ. تو اٹ ہیز ٹو فکس دا فارن ایکسچینج پرابلم. ابھی تو وہ خالی مرہم پر پٹی لگا رہا ہے نا, ہیل نہیں کر رہے. تو پھر دوبارہ بینڈیڈ کی ضرورت پڑے گی نیکسٹ ایئر. سو یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے میگنیفائڈ کرائسس اگر ایران کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان, ایران, آپ کو پتا ہے کئی سالوں تک ایران, پاکستان اور ترکی یوز ٹو ٹاک اباؤٹ آل کائنڈز آف کوآپریشن. روڈ بھی بنانا ہے, ٹرین بھی بنانا ہے, اس طرح کی ٹریٹیز وغیرہ کی. سو اٹ از حیرت کی بات ہے کہ پاکستان اور ایران میں بہتر تعلقات نہیں ہیں. I mean, you should be having a barter trade, یعنی ڈالر ٹریڈ بھی نہیں, اپنی کرنسیز میں ٹریڈ کرنا چاہیے. تو اگر وہ $18 بلین ان کو چاہ بھی رہتے ہیں, آپ روپے میں دیں. اگر if they are importing stuff from Pakistan, then they can buy it in rupees. تو فارن ایکسچینج کا پرابلم بھی نہیں آتا, سینکشنز کا بھی پرابلم نہیں آئے گا یو ایس کا, اگر آپ نان ڈالر ٹریڈ میں اگر کرتے ہیں. اٹ از لائک اے فیلئر آف ڈپلومیسی. مطلب دو سو کالڈ مسلم ممالک دونوں اپنے آپ کو اسلامک ریپبلکس کہتے ہیں نا, اسلامک ریپبلک آف ایران, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, یہ دونوں میں اگر ٹریڈ کا کوآپریشن نہیں ہو رہا تو پھر I don't know what to say. Exactly. اچھا ڈاکٹر مقتدر خان, ایک سوال میرے ذہن میں جو اس وقت اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا الیبریٹ کیجیے گا کہ کیا انڈیا نے جب یہ چھوڑ دیا, اس سے نکل گیا, تو اس کے ذہن میں کوئی ایسی بھی کوئی بات تھی کہ پاکستان کیونکہ ہے تو یہ تو بننے میں جو ہے بڑی دیر لگے گی اور بڑے مسائل پیدا ہوں گے, اس وجہ سے وہ اس میں سے. دوسرا یہ کہ کہا گیا ہے کہ 2024 تک جو ہے یہ ڈیڈ لائن ہے, یعنی 2024 تک اگر پاکستان ریڈ کرتا پھر وہ کریں گے. تو اس کے اوپر کیا وہ کسی ایسی, میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ شاید وہ انٹرنیشنل کورٹ میں تو نہیں جا سکتے. تو اور اگر یہ بن جاتا ہے, اگر پاکستان بڑے اچھے طریقے سے سوچتا ہے, تو یہ تو اس ریجن کی ترقی کا نہیں ہوگا, کیونکہ کیا اگر بن جاتی ہے یہ واقعی تو انڈیا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. دیکھیے, دا پائپ لائن کین بی ایکسٹینڈیڈ ٹو انڈیا نا. تو پاکستان اگر بنانا شروع کر لیں پائپ لائن, اینڈ سی فائنانس از گوئنگ ٹو بی اے سورس. اگر وہ انڈین کمپنیز کو جا کے کہیں کہ بھائی آپ انڈیا سے ڈیل کر لیں, وہ آ کے فٹافٹ بنا دیں گے, آپ کو بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, وہ خود ہی بنا دیں گے. یہ پائپ لائن آل دا وے بنگلہ دیش تک پہنچا دیں گے وہ. So that is a doable thing, but for order to that you have to have negotiations, peace, guarantee. یہ نہیں کہ پشتون آ کے یا ٹی ٹی پی آ کے وہ پائپ لائن کو ایکسپلوڈ کر رہا ہے. سیکورٹی کی گارنٹی دے سکتے ہیں آپ کہ پائپ لائن سیف رہے گی؟ دیٹ از دا کوشچن. کوئی بھی اس کو انشور بھی شاید نہ کرے کمپنیز, اس کا انشورنس سوچے آپ کتنی ہائی ہوگی, کیونکہ if it goes through پشتون ایریا, پھر بلوچستان سے ہوتے ہوئے بلوچستانیوں کے لیے بھی ایک ٹارگیٹ مل جائے گا, انٹرنیشنل ٹارگیٹ دیٹ دے کین ہٹ نا. تو دیٹ از اے سیریس. انڈیا جو ودرا ہوئی 2009, I suspect it has got to do with India's negotiations with the US جو 2008 میں ہوئے تھے about nuclear issues. تو I have a feeling کہ انڈینس نے سوچا ہوگا ویسے بھی پائپ لائن بنی نہیں رہی ہے, لیٹس ڈراپ اٹ فرام دا لسٹ, اور امریکنز خوش ہو گئے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جے سی پی او اے سائن اپ ہو جاتا تو دس ول ناٹ بی این ایشو ایون فار دا یو ایس. تو اگر بائیڈن صاحب اپنی پرومس فلفل کر لیتے ہیں, ایک چیز پہ اٹکی ہوئی ہے سنا بات جے سی پی او, میں نے ایک شو بھی کیا ہے جے سی پی او کے سمر تک کیا ایشوز تھے. تو وہ ایک چیز آئی تھنک امیریکا از ری تھنکنگ کہ کرے یا نہ کرے. سو وی آر ویری کلوز کہ جے سی پی او اے اگر پھر سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ سارے سینکشنز وغیرہ ختم ہو سکتے ہیں. بٹ آئی ہیو اے فیلنگ کہ بہت آسانی سے میرے خیال سے یہ کنٹریز امریکہ کی اس طرح کے پریشرز کو سرنڈر کر دیتے ہیں. ایک تو ایک اتنی ڈپینڈنسی بنا رکھتے ہیں امریکہ پہ کہ دے ہیو ٹو فلفل دس. اگر
جیسا کہ انڈیا نے کہا یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے, ہم رشیا سے آئل خریدیں گے, تو کچھ نہیں کر لیا امریکہ نے. اگر پاکستان ڈٹ کے کہتا نہیں تو ہمارے بھوکے مر رہے ہیں لوگ, ان کے لیے اگر سستے میں گیس مل رہی ہے, آپ کا کیا پرابلم ہے؟ دس از گوئنگ ٹو بی ناٹ اونلی گڈ فار آور پیپل بٹ اٹ ول آلسو فیڈ, مطلب لوگوں کے, آپ کی انڈسٹری کو بھی فیڈ کرے گا وہ, مینوفیکچرنگ وغیرہ کے لیے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گریٹ سورس آف انرجی, ویری چیپ. تو اور آف کورس ایران کے لیے اٹ ول بی اندر پائپ لائن ٹو دا آؤٹر ورلڈ. اور نیچرل گیس کی تو ضرورت رہے گی کافی سالوں تک, اور 25-30-40 سال تک. اور پاکستان میں ویسے بھی دیر از ناٹ مچ انویسٹمنٹ ان ہائیڈرو یا سولر یا دوسرے آلٹرنیٹیو انرجیز میں اتنا انویسٹمنٹ ابھی نہیں ہو رہا ہے. سو یو آر اسٹل ڈیپینڈنٹ آن دیز امپورٹڈ آئل اینڈ گیس. اوکے. اور ڈاکٹر مختصر خان, ہم بڑھیں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایک کام یہ کیا, ایک تو یہ کہ 6.1% گروتھ جو بجٹ آیا انڈیا کا, بہت ہی کمال کا. جتنے ان کا وہ بجٹ آ گیا اتنے تو پتہ نہیں ہمارے کیا کیا کچھ اس کے اندر ہو جائے. لیکن اس میں جس ایشو پر میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا اناؤنسڈ RS 200 crore $25 million ڈیولپمنٹ ایڈ فار افغانستان ان بجٹ 23-24. اچھا, اس کے اوپر جو ان کے سہیل شاہین ہیں طالبان کے اسپوکس پرسن, انٹرم گورنمنٹ جو ہے ان کی, انہوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو بوتھ کنٹریز ہیں ان کے بیچ ٹائز جو ہیں وہ اس سے بڑے اسٹرانگ ہوں گے اور بڑے اچھے تعلقات اس پہ بڑھیں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ سر کیا سوچ کے جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا, کیونکہ اس میں کیا پاکستان کی طرف سے اب یہ پھر بات جو ہے وہ اٹھائی جا سکتی ہے کہ دیکھیں افغانستان میں جو ہے وہ ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے, حالانکہ وہاں پر تو یہ کنسٹرکشن کے لیے دیا گیا ہے, لیکن پھر بھی کیا ایسا کوئی ایشو ریز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, انڈیا چند روڈز بنا رہا ہے, ان کی پارلیمنٹ بھی انڈیا نے ہی بنائی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا بجٹ, اٹ از ایکچولی انکریز فرام لاسٹ ایئر 170 crores انڈیا نے ایلوکیٹ کیا تھا افغانستان کو, اور انڈیا ہیز ایلوکیٹڈ 200 crores now this year for افغانستان. اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. ایک تو ایک آپ ڈیولپمنٹل ایڈ دے رہے ہیں افغانستان کو, دوسرا طالبان کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں, تو کس کو دے رہے ہیں پیسے؟ So I have a feeling کہ انڈیا سے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو, ہم یہ جو پروجیکٹس کر رہے ہیں اس کو فنش کریں گے, and these are beneficial for Afghans and it will also increase India's goodwill. So basically وہ without recognizing the Taliban they are continuing to build goodwill in Afghanistan. یہ ایسے ہتھیار یا TTP یا ان کو نہیں دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہے جب افغانستان پہلی بار جب کابل پہ قبضہ کر لیا تھا 2021 میں, تو پاکستان کی ملٹری اور ISI وغیرہ کے جنرلز وغیرہ گئے تھے, یاد ہے, وزٹ کرنے. تو وہاں پہ اس طرح کی انڈیا ڈزنٹ ڈو دس کائنڈ آف تھنگس وہاں پہ نا. موسٹ آف اٹ از بلڈنگ گڈ ول ود افغان. آپ کو پتا ہے کئی سالوں تک افغانستان کی کرکٹ ٹیم دہلی میں بیس تھی, دہلی میں وہ پریکٹس کرتی تھی کرکٹ وغیرہ. سو انڈیا از ٹرائنگ ٹو نرچر افغانستان and it's trying to play the role of big brother. میں دیکھ رہا تھا بجٹ میں کافی انٹرسٹنگ بجٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کن کن کنٹریز کو پیسے دے رہے ہیں. سب سے زیادہ پیسے جو دے رہے ہیں وہ بھوٹان کو دے رہے ہیں, which I found very surprising. $2,400 بلین, یعنی $250 ملین کے قریب, 2,400 کروڑ وہ بھوٹان پہ انویسٹ کریں گے, which is more than 10 times what they have allocated for Afghanistan. اس کے بعد وہ بنگلہ دیش کو بھی پیسے دینے والے ہیں, کچھ 200 کروڑ کے قریب, اور پھر اس کے بعد نیپال کو کافی زیادہ دے رہے ہیں اس بار, 550 کروڑ. پھر اس کے بعد سری لنکا کا تھوڑا کم ہو گیا ہے سپورٹ, اور بنگلہ دیش کا تو اتنا ہی ہے جتنا افغانستان کو وہ دے رہے ہیں, اور مالڈیز, میانمار, منگولیا, پورا افریقن کانٹیننٹ کو صرف 250 کروڑ ہے, یعنی اراؤنڈ $30 ملین. سو اتنی جو باتیں کی ہیں وائس آف گلوبل ساؤتھ وغیرہ, اس سے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. میں وہ بجٹ کا وہ حصے کا اسکرین شاٹ آپ کو بھیجا دوں گا, you can insert it so people can see کہ کن کن کنٹریز کو وہ دیے ہیں. بٹ دیر از اے بٹ انڈیا ہیز ڈن اپنا ڈیفیسٹ انہوں نے کٹ کیا ہے میرے خیال سے کچھ 6.5% سے to 5.9 اس بار. so the deficit is lesser this year than last year.
اور جو ایکسپرٹس بات کر رہے ہیں دیکھ کے کہہ رہے ہیں دس از ڈیزائن ٹو اٹریکٹ مور فارن انویسٹمنٹ. تو انڈیا میں جو انڈیا کی جو رینکنگ ہے ٹو ایز آف ڈوئنگ بزنس بول کے ایک کیٹیگری ہوتی ہے، کتنا آسان ہے انڈیا میں بزنس کرنا. چند سال پہلے 180 تھا، بہت مشکل تھا انڈیا میں بزنس کرنا. مجھے یاد ہے میں انڈیا میں 2-3 سال ان کی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا ہوں. تو ہم جب فورن کمپنی سے بات کرتے تو میرے باس کہتے تھے ویل وین یو کم ٹو انڈیا وین یو میک اے ڈیل اٹس آلویز وتھ 3 پیپل بٹوین یو می اینڈ دا انڈین گورنمنٹ. یعنی انڈین گورنمنٹ ہر ڈیل میں انوالو ہوتی تھی، اتنا انوالو تھا گورنمنٹ کا. لیکن اب انڈیا از لائک 63 اور سم تھنگ آن ایز آف ڈوئنگ بزنس. اور میرے خیال سے اس بجٹ کے بعد اٹ ول بیکم ایون مور ایزیئر بیکاز انہوں نے کئی ایکٹیویٹیز کو ڈی کرمنلائز کیا ہے، میڈ اٹ ایزیئر ٹو ڈو بزنس ان انڈیا وچ مینس پیپل ول بی مور مطلب پہلے سے زیادہ encouraged to invest in India. So یہ current budget is designed to attract more and more foreign investments. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے at the end of the year. جی ڈاکٹر صاحب آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گی، یعنی جو میرے ذہن میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے یہ تھا کہ پاکستان جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو پاکستان اور افغانستان کے بارے میں یہ ایک سوچ تھی کہ بہت ہی اچھے تعلقات ہوں گے، پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہوں گے. اور اس وقت انڈیا جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا تھا کیونکہ وہ طالبان کو ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں اس سے پہلے جو ماضی ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے خاص طور پر اس بجٹ آنے کے بعد تو ایسا محسوس ہوتا ہے، کافی دنوں سے ایسے ہی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا وہاں سے زیادہ قریب ہے اب، اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے کام بھی ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان کے اوپر وہاں سے حملے ہو رہے ہیں. تو کیا یہ ایک ڈپلومیٹک ون کہا جا سکتا ہے اس طرف سے، اور یہاں پر ڈپلومیٹک فیلئر ہے اس کا؟ اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ اس سے مجھے تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہوں تو یہ پیسہ جو دوسرے کنٹریز کو ملا ہے پاکستان کی مدد کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے پاکستان. دیکھیے maybe we are reading too much into it. So جب آپ نیا بجٹ بتاتے نا، آئی ڈونٹ نو ویدر آپ کے پاس کوئی بجٹ ہے. میں 2-3 پروجیکٹس کے بجٹ بناتا ہوں جو میں رن کرتا ہوں پروجیکٹس. سو سب سے آسان طریقہ بجٹ بنانے کا ہے کہ پچھلے سال کا بجٹ کو دیکھیں سارے لائن آئٹم کو، پھر ٹوٹل دیکھیں آپ کے پاس کتنا ہے اینڈ دین یو ٹنکر ود دا آئٹمس. اور اگر سیریس ڈسکشن کرنا ہے تو ٹھیک ہے وی کین ریموو دس آئٹم، وی کین ایڈ اے نیو آئٹم، وہ سیریس ڈسکشن ہو جاتا ہے. بٹ یوزلی انفلیشن کے طور پہ جیسا جیسا آپ کا بجٹ بڑھ رہا ہے وہ ہر آئٹم کا چیز بڑھ جاتی ہے. سو افغانستان از آلسو اے لائن آئٹم ناؤ آن انڈیاز بجٹ. پچھلے سال بھی تھا، اس سے سال پہلے بھی تھا. جو میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیجاؤں گا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا ہیز بین گیونگ منی ٹو افغانستان فار مینی ایئرس. اس میں 3-4 سال کا بجٹ ہے اور ہر سال میں افغانستان کو پیسے گئے ہیں. تو اب جب نیکسٹ ایئر کا بھی جب بجٹ بنے گا تو افغانستان اوکے وی گیو 200 ٹو افغانستان، از دیر اینی آبجیکشن، لیٹس چیک ود دی ایکسٹرنل افیئرز منسٹری. دے مائٹ سے ارے نہیں بھائی کچھ ہم کر رہے ہیں ذرا اور 50 ڈال دو، something like that. So I have a feeling کہ they may not even have had a very serious discussion on this issue. کہ سیریس ڈسکشن میرے خیال سے وہ آٹومیٹکلی بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے نا، ہم کو نہیں پتا کہ whether they had a big discussion with the finance ministry اور external affair فون کر کے پوچھ رہے ہیں بھائی افغانستان کا بجٹ کچھ بڑھا ہے یا کم کرے. So it could be just that وہ آٹومیٹکلی ہو گیا، ہم کو نہیں پتا، right? We don't know that. افغانستان is playing it up. ڈسکشن نہ بھی کی جائے لیکن یہ ایک امپریشن یہ ہے، نظر تو آ رہا ہے نا کہ ہم ہاں نظر تو آ رہا ہے، ہماری تو بڑی لیکن اور ان کے جو ہیں وہ افغانستان از پلئنگ اٹ اپ. اگر آپ دیکھیں انڈیا کی طرف سے ایسے کوئی بیانات نہیں آئے اس کے بارے میں ابھی تک. افغانستان از پلئنگ اٹ اپ بیکاز افغانستان از ٹرائنگ ٹو سے ارے انڈیا کتنا دھوم دھام ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں، دیکھو دے آر بینگ فرینڈلی ٹو اس. one of the major powers in the world is giving us aid. Why can't America do this? Why can't Europe do this? Why can't Saudi Arabia do this? India is doing this. تو میرے خیال سے یہ افغانستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس کا ڈھنڈورا وہ بیٹھا ہے. حالانکہ اٹس جسٹ $25 million. اٹس ناٹ ریئلی اے ویری بگ اماؤنٹ. تو اگر آپ ڈالرز میں دیکھیں تو بٹ اٹ از فار دیم ایک قسم کا ریکگنیشن نا، کہ کہتے ہیں کہ no government is recognizing us but India is giving us development aid. Development aid shows کہ بھائی کہ آپ کے ساتھ دوستی ہے، we care about your population, we are building. It's not just development aid, it is India کے لیے it's development aid to foreign country. ان کے لیے تو انفراسٹرکچر میں آ رہا ہے نا، ان کے لیے تو it's an infrastructure investment. That means India is investing in the future of Afghanistan.
So that is why I think अफगानिस्तान में ज्यादा, वरना इंडिया के लिए मैं देख रहा था the amounts are not very high जितना ये बात कर रहे हैं ना, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वगैरह. So in terms of dollars, the amounts are very little. I want to go and check कि भूटान में इतना पैसा क्यों खर्च करे, 10 गुना से ज्यादा. छोटा सा मुल्क है वो. I think India is trying to, मेरे ख्याल से भूटान एक ना एक दिन इंडिया का स्टेट बन जाएगा इस तरह से अगर वो डिपेंडेंट रहा. So there is that thing that is happening, but there is no allocation for. देखते हैं SCO में क्या होता है. SCO में अफगानिस्तान is also applied for membership, full membership के लिए. It is one of the, I think, top 3 countries. ईरान को मिल जाएगा इस साल, उसके बाद अफगानिस्तान और 2 मुल्क हैं, I don't remember which ones it is, और टर्की is also interested. तो जो SCO की जो मीटिंग होगी इंडिया में, उसमें किस तरह से तालिबान को ट्रीट किया जाता है, that will give us some idea कि is the world moving towards recognition. मुझे ताजुब है कि कई मुल्कों ने अभी तक recognize नहीं किया, because it is creating problem. 1-2 हफ्ते पहले मैं UN गया हुआ था, तो वहाँ पे UN के एक बंदे से बात कर रहा था मैं. इसे हाँ, it's become very difficult because जो अफगानिस्तान का बंदा बैठ रहा है वो पुरानी गवर्नमेंट का बंदा है, अशरफ गनी की गवर्नमेंट का बंदा. अशरफ गनी खुद ही प्रेसिडेंट नहीं है, तो उनका बंदा इज एम्बेसडर representing Afghanistan. He cannot make any substantive discussions. मतलब वो खुद ही अफगानिस्तान नहीं जा सकता, उसको लटका देंगे अगर वो वापस आएगा तो अफगानिस्तान. So it is not in the interest of the world. अगर आपको तालिबान से कुछ भी डिमांड करना है तो आप उनको रिकॉग्नाइज करें. I don't understand कि why recognizing the Taliban is a problem. क्योंकि हम रशिया की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, आई थिंक नॉर्थ कोरिया को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इस तरह के कई गवर्नमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं. सो इन ऑर्डर टू डू बिजनेस, मतलब वो सॉवरेनिटी तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना अफगानिस्तान में. हाँ, आई मीन यू कैन पुट प्रेशर ऑन देम, यू डोंट नीड टू गिव देम एड. मतलब in fact I think giving money to Afghanistan for development is more friendly than just recognizing them. देखिए इंडिया की इतनी दुश्मनी है पाकिस्तान से, एक पैसा नहीं है पाकिस्तान के लिए बजट में. डेवलपमेंटल एड या फ्लड रिलीफ कुछ भी नहीं था. फॉरेन तकरीबन हर साउथ एशियन कंट्री के लिए कुछ ना कुछ है उसमें. बांग्लादेश को, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मॉरिशियस, मालदीव्स, बट नॉट फॉर पाकिस्तान. बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी एम्बेसी भी है दिल्ली में. So ये अजीब सा पजल है. I don't understand. They are trying to put pressure on the Taliban. ये समझता हूँ मैं, but it's obviously not working. Okay. All right. Dr. Saab, thank you so much for your precious time. बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा. Thank you very much. Thanks a lot.